فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی طریقہ ارشاد فرمائے میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو تو تم اپنی بچی کو خواب میں دیکھ لو گی۔ اس عورت نے اب وہ عمل کیا، وہ وظیفہ کیا، وہ دنیا سے جانے والی جو اس کی بچی تھی، اس کی بیٹی جو تھی، وہ اسے خواب میں نظر آئی، مگر عجب حال میں نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہے، یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یعنی وہ اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ ماں تھی اور اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپ رہی تھی، مگر جب خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا، وہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو کانپ اٹھی۔ دوسرے دن سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو خواب سنایا کہ حضور میری بیٹی تو اس حال میں ہے۔ اب بڑے غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی، حضور آپ جانتے میں کون ہوں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری ایسی حالت بتائی تھی۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ تم تو عذاب میں تھی، تمہاری ماں نے بتایا کہ تم تو بڑی تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو۔ تو وہ لڑکی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا تھا، واقعی میں عذاب میں تھی، مگر میری قبر جس قبرستان میں تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے ایک درود پاک پڑھ کر قبر والوں کو ایصال ثواب کیا، یعنی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے درود پاک پڑھا، اللہ کریم نے اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی دنیا سے گئے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے، قبرستان بھی ہم جاتے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب جو ہے نا، یہ بڑا کمال کا کام ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ رب کریم نے ایک طریقہ باقی رکھا ہے اس کی رحمت نے، کہ جو چلے گئے، اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ہم انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسا پاسبل ہے کہ بندہ تو گناہگار گیا ہو اور اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو، مگر دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ درود پاک کی کیا شان ہے۔ درود پاک پڑھ کر ایصال کریں تو قبروں سے عذاب دور ہو جائے۔ جو خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے کئی باتیں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجئے، پھر نیکیاں کر کے اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، انہیں بھول نہ جائیے۔ آج آپ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، کل ہو سکتا ہے ہمارے بعد والے ہمیں بھول جائیں، تو ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، انہیں نیکیاں پہنچانی ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اپنے بیان کو 2-3 حصوں میں کرنے کی کوشش کروں گا،
ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی یوں سمجھیے کہ بات ماننا، اس پر بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا احساس اجاگر ہو کہ ماں باپ کے مقام کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے، شاید لوگ اس کو کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھ رہے، اور آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ آج کل بچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ تکلیف میں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا، یا کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ رات کو جاگ رہے ہیں، بچہ نہیں آ رہا، ماں باپ کو جواب نہیں دے رہا، ان کی بات نہیں مان رہا، ان کے دل میں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اللہ نہ کرے اس سے بڑھ کر ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں، شاید اس طرف توجہ نہیں۔ تو شروع میں انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی کس قدر برا عمل ہے اس پر کچھ بات کریں گے، پھر ماں باپ کے حقوق، شریعت ہم پر کیا لاگو کرتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ ایصال ثواب پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے ہیں اب کیسے ایصال ثواب کے ذریعے ہم ان کی گویا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایک نوجوان ہے اور آخری اس کی زندگی کے لمحات ہیں، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والے نے عرض کی جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور نبی پاک جب وہاں گئے تو آپ نے نوجوان کے پاس جا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی لا استطیع، حضور میں نہیں کہہ پا رہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لما، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ تو کسی نے عرض کی کانا یعق والدتہ، کہ حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ والدہ آئیں، حاضر ہوئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں۔ والدین کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستاؤ، تکلیف پہنچاؤ، لیکن جب بچے کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا اب تو میں اس کی سفارش کروں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ وہ ماں عرض کرتی ہے یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے اب اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے نبی پاک کے پیچھے یہ سارے الفاظ دہرا دیے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا فرماتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ ناراض ہونا تو مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس، اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب، ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، there are 4 reasons، ٹھیک ہے، جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، مگر یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے۔
لیکن اس کے بعد دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا، تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ 4 کام دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتا کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نماز قضا ہوتی ہے، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ نماز میں سستی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ پھر شراب پینا، ماں باپ کو ستانا۔ پلیز جن کے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں، اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے، مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا، اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شک ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے، تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی، میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی۔ وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا تم کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تم، مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا، عصر کا وقت تھا، اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے۔ سوچئے، آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یا نہ بیٹھا ہو، لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے، ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ہیں ابو پریشان ہوں دعا کر دو۔ اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے۔ تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا۔ جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی پڑھ رہا تھا، آج بیان تیار کر رہا تھا جب، کہ کبیرہ گناہ، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو بڑے کبیرہ گناہ بیان کیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کے متعلق فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ پہلا کبیرہ گناہ بیان فرمایا۔ سیکنڈ نمبر پہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ناحق قتل کرنا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔
مسلم شریف کی حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا کبیرہ گناہ کا جب ذکر ہو رہا ہے، کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنے سارے کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، ہے اس شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جہاں جہاں نبی پاک نے کبیرہ گناہ بیان کیے نا، ماں باپ کی نافرمانی بیان کیا۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ تو بس ٹھیک ہے نا، ناراض ہو گئے تو کیا ہو گیا، بعد میں منا لیں گے۔ تمہیں کیا پتا وہ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ تم نے آج دل دکھایا، کبھی بڑی آواز میں بات کی، کبھی ان کی بات نہ مانی، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے وہ رو پڑے ہوں، تمہیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کے دل کو سائیڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، میں مسلمان تو ہوں نا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا تو میری مغفرت ہوگی۔ اللہ اور اس کا رسول یہ فرما رہے ہیں، شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا وہ ماں باپ کی نافرمانی بتایا گیا۔ اچھا، اللہ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا بیان کیا ہے، اپنی فرما برداری کا بیان کیا، کئی جگہوں پر اس کے فوراً بعد ماں باپ کی فرما برداری کا بیان کیا۔ تو علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں پیدا کرنے والا رب ہے، اور والدین جو ہیں وہ سبب بنے کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے۔ تو خالق حقیقی کی عبادت پہلے ہے، خالق حقیقی کا شکر ادا کرنا پہلے ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کا احسان مانو، ماں باپ کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ بالکل اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ٹھہرا ہے، اس کے بعد بڑا گناہ ٹھہرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا۔ میں آپ کو آپ کی شریعت بتا رہا ہوں کہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اچھا، اس زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، جبھی تو یہ سوال کیا گیا کہ حضور کوئی والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ ابھی ذرا غور سے سمجھیے گا بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دے۔ آج تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہوتے نا، دوستوں میں بیٹھ کے دے رہے ہوتے، میرا تو باپ ہے ہی ایسا ہے، میری ماں تو ہے ہی ایسی، استغفر اللہ۔ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو نبی پاک نے ایک دوسری انداز بیان کیا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیں۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، پھر دوسرے تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو گالی پڑ رہی ہے، میرے والد کو گالی پڑ رہی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ماں قبر میں ہوگی اور تمہارے دوست تمہاری ماں کو گالی دے رہے تمہاری وجہ سے۔ ہونا کیا چاہیے کہ لوگ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف کریں کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، کیا تربیت کی ہے اس کے والد نے۔ میں کام ایسے کروں دنیا میں کہ لوگ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یار کیا والد تھا جس نے ایسا بیٹا بنایا، کیسی ماں تھی جس نے ایسے بیٹے کو تربیت کی۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے تربیت کیسی کی اس کی طرف، ایسا بدماش، ایسا بدتمیز، ایسا جھگڑالو، اتنا تکلیف پہنچانے والا۔ وہ بچہ سوچے کہ تم نے زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کیا اور ماں باپ کی عزت بھی تم نے مرنے کے بعد بھی برباد کی، یعنی گویا ان کی روح کو قبر میں بھی تم نے تکلیف پہنچائی۔ خوددارا زندگی ایسی گزارو کہ لوگ کم از کم مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، میری وجہ سے کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا، ارے مجھے برا بھلا کہہ لیں، میرے ماں باپ کو تو نہ کہے نا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، میرا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بیڈ ورڈز یوز نہ کرے۔ لیکن آج تو دھڑلے سے لوگ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، سامنے وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ سنو، حدیث پاک سناتا ہوں، یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے ہیں او ہو شرابی ہے یہ تو،
अरे ये तो बड़ा कातिल है, ये तो गुंडा चोर है, ये तो जनाब हीरोइनची है, ये तो जुआरी है। ये 4-5 गुनाह जो है ना हमारे माशरे में बहुत बड़े माने जाते हैं, वाकई ये बड़े गुनाह हैं। लेकिन इन सब से बड़ा गुनाह जो है वो माँ बाप को सताना है। तो हर दूसरा आदमी सता रहा है, उसको ये टेंशन ही नहीं है कि मैं कातिल से बड़ा गुनाहगार हूं, मैं जुआरी से बड़ा गुनाहगार हूं। वो समझता ठीक है मेरे बूढ़े माँ बाप में क्या कर लेंगे, वो करते कुछ नहीं ना, वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन ये सताने वाला सोचे कि मैं रोज कबीरा गुनाह कर रहा हूं, रोज मुझे अल्लाह की बारगाह से किस कदर यूं समझे लानत हो रही होगी। सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से सूंघ ली जाएगी। जन्नत की खुशबू बताइए कैसी होगी? 500 साल की मुसाफत, यानी अगर कोई घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए और 500 ईयर्स कितना दूर पहुंच जाएगा, पता नहीं कितने हजार मील दूर पहुंच जाएगा। इतना दूर से भी जन्नत की खुशबू सूंघी जाएगी, यानी जन्नत ऐसी खुशबूदार है। मगर आका पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि नेकी करके जताने वाला, माँ बाप का नाफरमान और आदि शराबी, ये 3 गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकेंगे। यानी इट मींस जन्नत से इतने दूर हो जाएंगे कि वो जन्नत दाखिल होना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे अजाब पढ़ रहा था, अब जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, मैं यकीन करें जिसको लरस जाए आदमी। ये जुमले जरा सुनिएगा कि क्या फरमाया मेरे आका ने। सबसे बड़ा अल्लाह का नाफरमान कौन है? शैतान, इबलीस। इबलीस के अजाब का अंदाजा कर सकते हो? जिसने सारी दुनिया को गलत काम पे लगाया है, सारी दुनिया को बुरे कामों की तरफ जो लगा रहा है, सारे कुफ्फार को कुफर पे लगाने वाला। आप हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते ना उसके अजाब, उसके गुनाह और अल्लाह के गजब का उस पर। मगर अब हदीस सुनना क्या फरमाया। आका फरमाते माँ बाप के नाफरमान और इबलीस के दरमियान सिर्फ जहन्नम में 1 दर्जे का फर्क होगा। आप यकीन, ये अगर इसकी वो कहना हैबत को समझो, जो अगर समझदार इस बात को समझे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इबलीस का अजाब कितना होगा उसके अजाब में, और मां बाप के नाफरमान के अजाब में 1 दर्जे का ही फर्क होगा। खत्म हो गई ना बात, ही खत्म हो गई ना। इससे बड़ा मुजरिम कौन होगा? तो प्लीज मेरे वो बच्चों जिनके माँ बाप, यानी मैं अब समझ आता है इन बातों को पढ़ने के बाद कि जिसके माँ बाप जिंदा हो ना, उसको जिंदगी का एक ही मकसद रखना चाहिए कि ये नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ, बाकी सारे काम बाद में हैं। अगर ये ना रहा, माँ बाप अगर अल्लाह की नाफरमानी की बात करेंगे तो फिर हम नहीं मानेंगे उनकी। देखिए ये भी एक बाउंड्री शरीयत ही ने दी है कि माँ बाप की हर बात मानेंगे, लेकिन अगर माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी की बात करेंगे तो फिर माँ बाप की नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे माँ बाप की फर्मा बरदारी भी अल्लाह को राजी करने के लिए करनी है। तो अल्लाह को तो नाराज नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा हर बात में बस माँ बाप राजी रहे, क्योंकि ये राजी हो गए रब राजी हो जाएगा। अभी आपने सुना ना कि वो बंदे की जबान पे कलमा ही जारी नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं कि नमाजी भी थे, रोजादार भी थे, सदका देने वाले भी थे, माँ बाप नाराज थे। आका ने फरमाया कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो इस बात को बिठा लें दिमाग में। ये हो गई बात कुछ माँ बाप के नाफरमान की सजा के बारे में। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी शरीयत हमें हुकूक क्या बताती है। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनको माँ बाप के साथ रहना कैसे है। सुभान अल्लाह। अब जरा कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ मदनी फूल मैं आपको पेश करता हूं, पॉइंट वाइज हैं, हो सके तो याद कीजिएगा। नंबर 1, इनसे दिल से मोहब्बत करें, ये हक है इनका। एक तो ये कि भाई यार मान अब क्या करें भाई, मौलाना साहब ने बयान किया था, अच्छे तो लगते नहीं फिर भी मोहब्बत कर रहे, नहीं, इनसे दिल से मोहब्बत करें, ये हक है इनका। अच्छा, इनको नाम से ना पुकारें, बल्कि इनको कुन्नियत से पुकारें जिसे वो पसंद करते हैं। अच्छा चले, हमारे यहाँ कुन्नियत नहीं है तो अच्छे नाम अब्बू जान हो सकता है, बाबा जान हो सकता, जो आपके यहाँ उर्फ है, नाम से ना पुकारें। इनसे पहले ना बैठें, इनके आगे ना चलें, हत्तल इम्कान इनके बराबर में भी ना बैठें। ये माँ बाप के आदाब लिखें किताबों में। अगर वो तशरीफ लाएं तो उनके लिए ताजीमन खड़े हो जाएं, उनको इज्जत की जगह बिठाएं, हो सके तो अपनी चादर बिछाकर उन्हें बिठाएं।
چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں. منہ چڑھا ہوا ہے, موڈ آف ہے, اچھا چلو بولو, چلو چلو اب جلدی جلدی بات کرو, ٹائم نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے, آپ فریش خشاشت بشاشت ہو, خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں. اچھا فرمایا اپنی بات احسن انداز میں عرض کریں, نہ مانے تو خاموش ہو جائیں, ضد نہ کریں, اپنی بات رکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کی اجازت ہے, مان گئے تو ٹھیک ہے, ضد نہ کریں. ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں. اگر ان کو بھوک لگے تو کھانا کھلائیں, کپڑے نہ ہوں تو کپڑے پہنائیں, ان کی خدمت کریں اگر ان کو ضرورت ہو. اگر ان کا حکم خلاف شرع نہ ہو, شریعت کے خلاف نہیں, فوراً پورا کریں. کھانے پینے ساتھ بیٹھے نا, ان سے پہلے پہل نہ کریں. ہمیں تو کھلائے ہی ماں نے, ابو نے کہا بیٹا تم کھا لو. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ساتھ بیٹھیں کھانا شروع نہ کریں جب تک ماں باپ شروع نہ کریں. فرمایا ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں, ان کی عزت اور ان کا احترام کریں, ان کو خوش کرنے والے کام کریں. باپ کے ہاتھ چومیں اور ماں کے قدم چومیں. فرمایا ہر کام میں ان سے مشورہ کریں, لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں, ان کے دوست احباب سے خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں. ماں باپ سے تو آئیں, ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی سے پیش آئیں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ ابو بیٹھے ہیں ساتھ, ان کے دوست آ گئے, اب ان کو دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا. ابو کے رشتہ داروں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا, ماں کے رشتہ دار آ گئے تو موڈ خراب. نہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے رشتہ دار ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں, اور سبحان اللہ ان کے پیچھے سے ان کو آواز نہ دیں, بلکہ خود جا کر قریب جا کر ان سے نرمی سے بات کریں. یہ آداب کتابوں میں لکھے ہیں. میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا تھا کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں ادب. غلام کیا ہوتا ہے؟ ریڈی ٹو, ہر وقت خدمت کے لیے, کب آقا کا حکم آئے میں خدمت کروں. مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے کہ بیٹا میرا ذرا کام کر دے. نہیں ابا ٹائم نہیں ہے, بیٹا تھوڑے پیسے دے دے. نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا میرا بیٹا یہ میری بات نہیں, ابو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. باپ غلام کی طرح ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے. یہاں کیا لکھا کہ بیٹا نرمی سے ماں باپ سے بات کرے, ادب سے بات کرے, انہیں نام سے نہ پکارے. ادھر حال یہ ہے کہ باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کا موڈ صحیح ہے کہ نہیں, بات کروں کہ نہیں, کہیں بیٹے کو برا نہ لگ جائے. ماں بیٹی سے ڈر رہی ہے آج کے دور میں. تف ہے ایسی اولاد پر جن سے ماں باپ ڈر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ چیک کر لو کہ آپ سے آپ کے ماں باپ کا بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا فلیکسیبل فیل کرتے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میرے ماں باپ ہی مجھ سے ڈر رہے ہیں. ماں باپ سے تو مجھے ڈرنا ہے, ماں باپ کی ناراضگی کا تو مجھے خیال ہونا چاہیے. اب آئیے, اگر جن کے ماں باپ چلے گئے, کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے, چلے گئے, اب کیا حقوق ہیں ان کے؟ جی ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی حق جاری ہے ہم پر, اور اب وہ حقوق سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھے, میں کچھ اس میں سے حقوق بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز, تکفین, غسل, نماز, ان تمام کاموں کو سنت کے مطابق احسن طریقے سے انجام دے. نمبر 2, ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا, کبھی اس سے غفلت نہ کرنا. نمبر 3, صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا, اس میں کمی نہ کرنا. اپنے روزوں کے ساتھ ان کے بھی روزے رکھنا ہیں, یعنی نفلی روزے رکھے تو ماں باپ کے نام پہ بھی رکھ لیے کہ چلو اس کا ثواب بھی انہیں پہنچے. ان پر کوئی قرضہ ہو تو کوشش کر کے